جی میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور این اے 134 رانا مبشر اقبال اور رانا خالد قادری موجود ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلدیاتی نمائندوں کو بحال کر دیا ہے، جبکہ پنجاب حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے بلدیاتی نمائندوں کو گھر بھیج دیا تھا اور اس کے 6 مہینے کے اندر جو الیکشن کروانے تھے وہ بھی نہیں کروائے۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ زبردست فیصلہ ہے۔ یہ بلدیاتی نمائندوں کو پورے پنجاب کو انصاف ملا ہے۔ یہ تو نہیں کہ آرڈیننس لا کے جو مرضی کر دے، تو یہاں پہ سارا ملک آرڈیننس پہ چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے اب ابتدا کی ہے کہ ان کے یہ آرڈیننس کو ختم کیا۔ اس طرح کے اور بھی وہ بے شمار آرڈیننس لے کے آئے، قانون سازی ان سے کوئی ہوتی نہیں، تو وہ ایوان صدر سے جب بھی ہوتا ہے تو آرڈیننس لے کے کوئی بھی چیز جو لوگوں پہ لاگو کر دیتے ہیں، لیکن کام ایسے نہیں چلتا۔ اداروں نے ملک چلتے دیکھنا ہے، ملک کو چلانا ہے۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ لوگوں کی دہلیز تک انصاف ملے گا۔ کسی نے اسٹیمپ لگانی ہوتی ہے، وہ آگے پیچھے پھر رہے ہیں، اس کا یونین کونسل کا ممبر اس کو مور لگا کے دے گا۔ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کسی نے بجلی کے میٹر پہ، کسی نے کوئی ایفیڈیوٹ دیتے ہیں، اس پہ اسٹیمپ لگانی ہے تو وہ اپنے گھر پہ لگا لے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں اس سے عدلیہ کا وقار پہلے ہی بہت بلند ہے، اور اب جو موجودہ عدلیہ ہے اچھے فیصلے کر رہی ہے تو اس سے وقار اور بلند ہو رہا ہے۔ اور جو کچھ لوگ اپنی پرانی داستانیں چھوڑ گئے ہیں، جیسے وہ چیف جسٹس سے بابا رحم تھے جس کو کہتے ہیں، تو وہ ان کو لوگ نہیں بھولیں گے، یعنی کہ پوری قوم ان کو نہیں بھولے گی جو انہوں نے برے فیصلے کیے ہیں اور ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اور ایسے اچھے فیصلوں کو سے عدلیہ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ انشاءاللہ بلدیاتی نمائندے آگے بڑھیں گے، کام کریں گے۔ میرا تو یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جو ان کا 2-2.5 سال کا ٹینور جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکا، جو کہ عوام نے ان کو اختیارات دیے تھے، عوام نے ان کو الیکٹ کیا تھا، تو ان کو، اور وہ بھی مجھے امید ہے کہ یہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں یہ عدلیہ کے پاس، عدالت عظمیٰ کے پاس دوبارہ جائیں اور وہ ان سے انصاف لیں، اور ان کو جو 2 سال کا ٹینور ان کا انہوں نے ضائع کیا آرڈیننس کے ذریعے، بلکہ 2 سال سے زیادہ، ان کو دوبارہ ٹائم ملے اور وہ لوگوں کی خدمت کریں۔ عوام کے فیصلوں کا پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جو عوام نے فیصلہ کیا، جن کو الیکٹ ہونا چاہیے، حق حکمرانی ان کا ہونا چاہیے۔ آگے نہیں کوئی صحیح طریقے سے کرے گا تو کوئی نیا آ جائے گا۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ مرکز اور صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے کہ بحال تو کر دیا ہے، بحال ہونے کا کوئی عوام اور عوامی نمائندوں کو فائدہ ہوگا کہ ان کو کوئی فنڈز وغیرہ ملیں گے؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ عدالت کا احترام کریں گے اور بلدیاتی نمائندوں کو کام کرنے دیں گے۔ جب اس سے بڑی کوئی عدالت تو نہیں، عدالت عظمیٰ سے الیکشن کروانے سے کیوں خوفزدہ ہے؟ ان کے پلے ہی کچھ نہیں نا، ان کی تو جان میں کہتا ہوں چھوٹ گئی ہے۔ ان کے 2-2.5 سال ایسے گزر جائیں گے۔ جو بھی ہے پنجاب جو کہ بلدیاتی ادارے چلتے رہے، الیکشن کروائیں گے تو اس سے برا حال ہونا ہے۔ جو 1-2 سیٹیں اکا دکا ان کے پاس ہیں، ان کو وہ بھی نہیں ملنی، وہ ٹوٹلی پھر انشاءاللہ نون لیگ سویپ کرے گی۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ کل محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یوسف رضا گیلانی کو سرکاری اپوزیشن قرار دے دیا ہے۔ آپ نے سینیٹر کے لیے ووٹ دیے، چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ دیے، پھر اسی چیئرمین سینٹ کے خلاف یوسف رضا گیلانی عدالت میں گئے۔ اب اسی چیئرمین سینٹ کے پاس ایک اپلیکیشن لے کر چلے گئے کہ مجھے اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے ساتھ اور آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ نہیں، یہ تو محترمہ کی قبر کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ محترمہ نے مساق جمہوریت پہ سائن کیے تھے نا، تو جمہوریت کو آگے ہم نے لے کے چلنا ہے، تو پھر جمہوری اداروں کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ پھر پیچھے چھپ کے پردے کے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور ریلیف مل رہا ہے پیپلز پارٹی کو؟ جو بھی ہے، ریلیف ملے یا نہ ملے، ریلیف کچھ نہ کچھ تو چیزیں پیچھے ہوتی ہیں نا، پھر ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر پیپلز پارٹی محترمہ کی قبر کو مانتی ہے، زرداری صاحب بھی، آگے بلاول صاحب بھی، تو مساق جمہوریت جو آج سے پرانی غلطیوں کو بھول کے آگے نئے سفر کا آغاز کیا تھا، ہم دونوں پارٹیوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو وہ فیصلہ کرتی ہیں، جو وہ اکثریت کا اظہار کریں، ان میں سے سائڈوں پہ نہیں نکلنا چاہیے۔ تو پھر ہی ملک مضبوط ہوگا جب جمہوریت مضبوط ہوگی۔ 35 سال دوسروں نے بھی حکومت کی ہے اور 35 سال
जो है वो जमहूरियत के भी देख लें, लेकिन जो नवाज़ शरीफ का 9 साला दौर है उसको भी देख लें। जो भी कोई तरक्की हुई होगी वो जमहूरी दौर में होगी। भुट्टो ने एटम की बुनियाद रखी, मैं पीपल्स पार्टी को इस पे अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मंतकी अंजाम तक मियाँ नवाज़ शरीफ ने पहुँचाया। और हमारा दफ़ा जितना नवाज़ शरीफ ने मजबूत किया शायद ही किसी ने किया हो। आज हमारे पास हम F-16 लेने के लिए आगे पीछे भटकते फिरते थे, कोई अमेरिका के पीछे पैसे दे के कि हमें वो 15 या 16 जो हमने लेने थे वो तैयारे हमें दे दें। तो आज सैकड़ों के हिसाब से मियाँ नवाज़ शरीफ ने F-17 थंडर जो खड़े हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ ने मुल्क को यहाँ पे, मैं कहता हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ को, अभी हमारे भाई मेहमान आए थे वो बैठे थे, मियाँ नवाज़ शरीफ को 10 साल आज़ादाना इस मुल्क में हुकूमत करने का वक़्त दिया जाए। देखो पाकिस्तान जाता कहाँ है, और एक नया पाकिस्तान आपको नज़र आएगा और एशिया की सुपर पावर होगा इंशाल्लाह। जी, अगर मियाँ नवाज़ शरीफ को मौका दिया जाए तो पाकिस्तान एशिया की सुपर पावर होगा। मेरे साथ मियाँ इमरान जावेद मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। मियाँ इमरान साहब, आप ये बताएं, ना आर हुआ, ना पार हुआ, ना लॉन्ग मार्च हुआ, ना इस्तीफ़े आए, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो PDM के जो भी फ़ैसले हैं वो मुतफ़िक़ा तौर पे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो भी हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, जो मेन पार्टी है PDM की, वो जो भी फ़ैसले करेगी वो हमसे, क्योंकि हमारे बड़े हैं कायदीन हैं, वो बेहतर समझते हैं, और इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग मार्च भी होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि इस्तीफ़े देने की ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले ही जो सिलेक्टेड हुकूमत है अपने घर को रवाना हो चाहिए। जी, मेरे साथ PP 168 के रहनुमा राना खालिद कादरी मौजूद हैं। राना साहब, ये बताइएगा, आपने सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजना था, सिलेक्टेड को घर भेजते भेजते उनसे इस्तीफ़ा लेते लेते खुद PDM में दरारें पड़ गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा है कि हमेशा लोग कोशिश करते हैं चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की या तोड़ मरोड़ने की। ये PDM जो है ये पीपल्स पार्टी ने बनाया था, तो उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो पाकिस्तान के आइन और कानून और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। तो हम कोशिश करेंगे कि PDM कायम रहे, कि PDM चलती रहे। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमें PDM से निकाल दें, हम ये चाहते हैं कि वो खुद चली जाए। अब जो अपोजिशन की बाकी जो 9 जमातें हैं, आप समझते हैं कि 9 जमातें मिलकर लॉन्ग मार्च करेंगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगी, और जो आपका मुतालबा था कि हम इंशाल्लाह उससे लॉन्ग मार्च के नतीजे में घर भेजेंगे, हुकूमत वाकई घर जाएगी या PDM घर चली जाएगी? नहीं, 9 जमातें तो दरकिनार, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही जो है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, हमारे साथ कोई भी ना रहे, बाकी 8 जमातें भी चली जाएँ। लेकिन जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान में हक़ हुक्मरानी अवाम का हक़ है, तो उस हक़ के लिए हम लड़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त आएगा, आप देखेंगे और पाकिस्तान की अवाम देखेंगी कि हम इस्लामाबाद की तरफ ऐसी चढ़ाई करेंगे कि ये हुकूमत जो है भाग जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है और बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल किया, इस फ़ैसले को आपके साथ? देखिए, अभी तो फ़ैसला उन्होंने शॉर्ट फ़ैसला जो है वो आया है, अभी तफसीली फ़ैसला जब आएगा तो फिर उस पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। अभी मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है उसके अंदर क्या है, कि उनका टर्नओवर पूरा रखा है या आने वाला जो बाकी टर्नओवर है वो है, किस तरह वो उन्होंने मैनेज किया है, जब फ़ैसला पूरा आएगा फिर पता चलेगा। जी, राना मुबशर इकबाल, मियाँ इमरान जावेद और राना खालिद कादरी का कहना है कि हक़ हुक्मरानी अवाम का हक़ है, और अगर नवाज़ शरीफ को मौका मिला तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, खुशहाल होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। कैमरामैन शाहिद जट, आयशा अस्कर कंबो के साथ इफ्तिखार नथी, 27 न्यूज़ लाहौर।